چھوڑو مجھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بہت شوق ہے اپنے یار کو چھڑانے کا، تو چل چھڑا کر دکھا۔ کامران نے اس کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ روتی ہوئی چیخی، بڑی محبت جاگ رہی ہے تیری، چل پھر اس کے ساتھ ہی مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے اچانک روحانہ کا بازو پکڑ کر اسے غصے سے دھکا دیا۔ روحانہ سنبھل نہ سکی اور سیدھی زخمی حارث کے اوپر جا گری۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا۔ حارث کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور وہ تقریباً اس کے سینے پر گری تھی۔ دونوں کی سانسیں بری طرح بے ترتیب تھیں۔ روحانہ فوراً ہٹنا چاہتی تھی، مگر توازن کھو بیٹھی اور اس کا ہاتھ حارث کے کندھے پر ٹک گیا۔ حارث نے بھی درد کے باوجود اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ دیا۔ صرف ایک لمحہ تھا، مگر اس لمحے میں عجیب سی خاموش اپنائیت تھی۔ شام کے وقت محلے کی تنگ گلیوں میں معمول کی چہل پہل جاری تھی۔ کسی گھر سے سالن پکنے کی خوشبو آ رہی تھی۔ کہیں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے اور کہیں مرد دروازوں کے سامنے چارپائیاں بچھا کر گپے لگا رہے تھے۔ ان سب کے درمیان وہ تیزی سے گلی میں چلی جا رہی تھی، ایک ہاتھ میں آٹے کا تھیلا، دوسرے میں انڈوں اور سبزیوں کا شاپر لیے۔ چہرے پر ہلکی جھنجھلاہٹ تھی۔ خدا کی قسم خالہ، خود بھی جا سکتی تھی، ہر کام مجھ سے ہی کروانا ہوتا ہے۔ وہ بڑبڑائی کہ اچانک سامنے کرکٹ کھیلتے بچوں کی گیند اس کے پاؤں سے ٹکرا گئی تھی۔ اوئے کپتان، اگر دوبارہ گیند میرے پاؤں سے لگی نا تو تمہاری یہ گیند نالے میں پھینک دوں گی۔ وہ فوراً چلائی تو بچے ہنسنے لگے۔ آپ ہر روز یہی دھمکی دیتی ہیں۔ بچہ کہکہا لگا کر بھاگ گئے تو وہ گھورتی آگے بڑھنے لگی، کیونکہ پورا محلہ اسے جانتا تھا کہ وہ یتیم لڑکی ہے۔ ماں باپ کئی سال پہلے بیماریوں سے لڑتے فوت ہو چکے تھے۔ تب سے خالہ کے گھر رہ رہی تھی، لیکن افسوس منانے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی۔ وہ بے حد باتونی، شرارتی اور ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں پھنس جانے والی لڑکی تھی، کیونکہ خالہ خالو نے اسے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار دیا تھا۔ بہرحال وہ ابھی گھر کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک اسے عجیب سی خاموشی محسوس ہوئی، کیونکہ ان کے ساتھ والے خالی گھر کے سامنے ایک سیاہ رنگ کی بڑی گاڑی آ کر رکی تھی۔ یہ کون آ گیا؟ روحانہ نے تجسس سے ادھر ادھر دیکھا، پھر سامان سنبھالتے ہوئے تھوڑا آگے بڑھی۔ جب گاڑی کا دروازہ کھلا، پہلے ایک لمبا سا بوٹ زمین پر اترا، پھر دوسرا، اس کے بعد ایک لمبا چوڑے کندھے والا شخص گاڑی سے باہر نکلا۔ کالی شرٹ، بازو کوہنیوں تک چڑھے ہوئے، سخت جبڑا، گہری آنکھیں اور چہرے پر ایسا سکون جیسے آس پاس کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہ ہو۔ لگتا ہے فلم کا ہیرو بھٹک کر ہمارے محلے میں آ گیا ہے، اس نے سرگوشی کی کہ اگلے ہی لمحے گاڑی کے پچھلے دروازے سے کچھ ہلتا ہوا نظر آیا۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، گھر! اس کا رنگ فوراً اڑ گیا، کیونکہ اب گاڑی سے ایک دیو ہیکل کالا جرمن شیفرڈ باہر کودا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پہلی نظر میں ہی خوف محسوس ہوا۔ اس کی زنجیر اس شخص کے ہاتھ میں تھی۔ کتے نے ارد گرد نظریں دوڑائیں اور اچانک اس کی نگاہ کچھ ہی دور کھڑی روحانہ پر پڑی، جس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسے کتوں سے شدید نفرت تھی، کیونکہ بچپن میں ایک آوارہ کتے نے اسے کاٹ لیا تھا۔ تب سے وہ کسی بھی کتے کے قریب نہیں جاتی تھی۔ بس ادھر ہی دیکھنا تھا اسے، وہ دل میں بڑبڑاتی فوراً نظریں ہٹاتی آگے بڑھنے لگی۔ لیکن قسمت شاید آج اس کے خلاف تھی کہ اچانک کتا زور سے بھونکا تو وہ قریباً اچھل پڑی۔ آہ! روحانہ کی چیخ نکل گئی، ساتھ اس کے ہاتھ سے دونوں شاپر چھوٹ گئے۔ انڈوں والا تھیلا زمین پر گرا اور چند ہی سیکنڈ میں سارے انڈے ٹوٹ چکے تھے۔ ٹماٹر، آلو ادھر ادھر بکھر گئے اور آٹے کا تھیلا بھی پھٹ گیا، جس سے چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ روحانہ ساکت کھڑی تھی، پھر اس نے تباہ شدہ سامان دیکھا، پھر کتے کو اور پھر اس شخص کو دیکھ اس کا پارا آسمان پر پہنچ گیا۔ اپنے کتے کو سنبھال نہیں سکتے؟ اس کی آواز پوری گلی میں گونجی تو حارث زید نے ایک نظر بکھرے سامان پر پھر روحانہ کی طرف ڈالی۔ اس نے آپ کو چھوا بھی نہیں۔ اس کی آواز حیران کن حد تک پرسکون تھی اور یہی بات روحانہ کو مزید غصہ دلا گئی۔ چھوا نہیں، لیکن میرا نقصان دیکھ رہے ہیں؟ وہ تقریباً پھٹ پڑی۔ یس، تو پھر معافی مانگے، وہ سختی سے بولی۔ معافی کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کیونکہ آپ کے کتے نے مجھے ڈرایا ہے، وہ بولی۔ آپ خود ڈری ہیں۔ اس کے ہٹ دھرم انداز پہ روحانہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میرا کتا اپنی جگہ کھڑا تھا، آپ نے چیخ ماری، سامان گرایا اور اب الزام اس پر ڈال رہی ہیں۔ حارث نے سنجیدگی سے جواب دیا تو قریب کھڑے چند بچے ہنس پڑے۔ روحانہ نے فوراً انہیں گھورا تو سب خاموش ہو گئے۔ بہت مغرور انسان ہیں آپ، اس نے غصے سے کہا۔ میں بھی، اس نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ روحانہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، پھر غصے سے سرخ ہو گئی۔ اس نے زندگی میں بہت سے لوگوں سے جھگڑا کیا تھا،
لیکن ایسا مخالف پہلی بار ملا تھا جو نہ غصہ کر رہا تھا، نہ بحث، نہ صفائی دے رہا تھا، بس سکون سے اس کا خون جلا رہا تھا۔ اسی دوران کتا اچانک آگے آ کر زمین پر گرے ایک ٹماٹر کو سونگھتا مزے سے منہ میں دبا گیا۔ یہ میرا ٹماٹر کھا گیا؟ اس کی آواز میں صدمہ تھا۔ پہلی بار حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اتنی ہلکی کہ شاید کسی اور نے محسوس بھی نہ کی ہو، لیکن روحانہ نے دیکھی اور نہ جانے کیوں اس مسکراہٹ نے اسے مزید غصہ دلا دیا۔ دیکھ لینا تم اور تمہارا یہ منحوس کتا، دونوں مجھے یاد رکھو گے۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی تو حارث نے ایک آئیبرو اٹھائی، جبکہ روحانہ نے زمین سے بچا ہوا سامان اٹھایا اور غصے سے وہاں سے چل دی۔ لگتا ہے، حارث نے آہستہ سے اپنے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے روحانہ کو دور جاتے دیکھا۔ یہ محلہ اتنا بور بھی نہیں ہوگا، اس نے پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو اس کا کتا شیرو سر جھکا گیا۔ وہ غصے سے دروازہ کھول کر گھر میں داخل ہوئی اور جو آدھا سامان بچا تھا وہ بھی تقریباً زمین پر پھینک دیا۔ آ گئی شہزادی، اتنی دیر کیوں لگا دی؟ باورچی خانے سے خالہ سکینہ کی آواز آئی تو اس نے فوراً چہرہ معصوم بنایا۔ خالہ، ایک ظلم ہو گیا۔ کیا ہوا؟ سکینہ بیگم فوراً باہر آئیں۔ حنا نے ٹوٹی ہوئی انڈوں کی تھیلی آگے کر دی۔ یہ دیکھیں، وہ بولی اور خالہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ وہ سر تھام گئی اور روحانہ نے اگلے ہی لمحے آنکھیں جھکا لی۔ خالہ، میں تو آرام سے آ رہی تھی، مگر وہ جو نیا پڑوسی آیا ہے نا، اس نے اپنا پاگل کتا مجھ پر چھوڑ دیا۔ وہ منہ بسور گئی تھی۔ کیا؟ جی خالہ، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ روحانہ نے دل ہی دل میں خود کو معصومیت کا ایوارڈ دے دیا۔ اس کی جرت! میں ابھی جاتی ہوں۔ سکینہ بیگم غصے سے لال ہو گئیں۔ روحانہ کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ آنے ہی والی تھی کہ اچانک خالو رشید اخبار سے نظریں اٹھا کر بولے، ارے بھائی، وہ ہمارا نیا پڑوسی ہے، پہلے ہی دن لڑائی اچھی بات نہیں۔ آپ چپ رہیں رشید صاحب، اگر ہماری بچی کو کچھ ہو جاتا تو؟ سکینہ نے ان کو گھورا۔ بچی اور یہ؟ خالہ نے روحانہ کو سر سے پاؤں تک دیکھ طنز کیا۔ خالو، وہ جھنجھلائی تو وہ مسکرا گئے۔ چلو میرے ساتھ۔ سکینہ بیگم نے جھٹ دوپٹہ درست کیا۔ میں بھی؟ وہ گھبرائی۔ ہاں تم بھی، کیونکہ گواہ کون بنے گا؟ وہ غصہ ہونے لگی اور روحانہ کا رنگ ہلکا سا اڑا۔ اصل میں وہ صرف شکایت کرنا چاہتی تھی، خود سامنے جانے کا ارادہ نہیں تھا، مگر اب دیر ہو چکی تھی، اس لیے 10 منٹ بعد دونوں نئے پڑوسی کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ باہر سے گھر عجیب حد تک خاموش لگ رہا تھا۔ خالہ واپس چلیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں، اب ڈر لگ رہا ہے؟ سکینہ بیگم نے بیل بجائی لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ البتہ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھل گیا، لیکن سامنے کوئی انسان نہیں تھا۔ روحانہ کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ سامنے وہی کالا دیو ہیکل کتا کھڑا تھا۔ اس کے منہ میں دروازے کا ہینڈل تھا، گویا اس نے خود دروازہ کھولا ہو۔ چند لمحے سب ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ یا اللہ، یہ دروازہ بھی کھولتا ہے؟ سکینہ بیگم کے منہ سے نکلا۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا یہ شیطان ہے۔ وہ ان کے پیچھے ہونے لگی۔ شیرو خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا، پھر پلٹ کر اندر چلا گیا، جیسے کہہ رہا ہو، آؤ، یہ ہمیں اندر بلا رہا ہے۔ سکینہ بیگم نے حیرت سے کہا۔ پھر دونوں احتیاط سے اندر داخل ہوئیں۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا، اتنا خاموش کہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ روحانہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ جو ہی وہ ڈرائنگ روم تک پہنچی، ان کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ ڈرائنگ روم کے درمیان وہ کھڑا تھا، اس کی آسمانی شرٹ سے خون سے رنگی ہوئی تھی، ساتھ بازوؤں اور ہاتھوں پر خون لگا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں خون آلود تیز دھار کا چاقو تھا، جیسے اس نے ابھی ابھی کسی کا خون کیا ہو۔ اسے دیکھ سکینہ بیگم کا چہرہ زرد پڑ گیا تو روحانہ کا گلا خشک ہو گیا۔ اسی لمحے حارث نے آہستہ سر موڑا اور اس کی گہری آنکھیں سیدھا ان پر آ ٹکیں، جس سے روحانہ کی روح جسم چھوڑنے کو تیار ہو گئی۔ خالہ، بھاگیں! اس نے سرگوشی کی اور دونوں ایک ساتھ پلٹتیں پوری رفتار سے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر ابھی روحانہ 2 قدم ہی بھاگی تھی کہ اچانک پیچھے سے زور کا جھٹکا لگا۔ آہ! وہ تقریباً گر سی گئی۔ نیچے دیکھا تو چیخ نکل گئی، کیونکہ شیرو نے اس کی قمیض کا کنارہ منہ میں دبوچ رکھا تھا۔ چھوڑو! اس نے قمیض کھینچی لیکن وہ نہیں ہلا۔ خالہ بچاؤ! میں خود بچ رہی ہوں۔ سکینہ بیگم تقریباً رونے والی تھیں۔ شیرو! پیچھے سے پرسکون آواز آئی تو شیرو نے فوراً قمیض چھوڑ دی۔ اب کیا لینے آئی ہیں آپ یہاں؟ اس کی نظریں روحانہ پر گئیں۔ کچھ نہیں، آپ کو دیکھنے آئی تھی کہ نیا پڑوسی کیسا ہے۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے بیٹا۔ خالہ نے فوری جھوٹ بولا اور وہ سر ہلاتا کچن میں جانے لگا۔ آپ سے مل کر بھی خوشی ہوئی۔ فریش چکن بریانی بنا رہا ہوں، کھا کر جائیے گا۔ وہ ان کی غلط فہمی دور کرتا ہے، اور وہ دونوں سمجھ گئیں کہ وہ خون کسی انسان کا نہیں بلکہ مرغے کا تھا۔
تب جا کر ان دونوں کو سکون آتا ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے اور ان 2 دنوں میں روحانہ نے ایک بہت اہم نتیجہ اخذ کیا تھا کہ نیا پڑوسی پاگل تھا اور اس کا کتا اس سے بھی بڑا پاگل تھا۔ اس وقت بھی وہ کالج سے واپس آ رہی تھی، ساتھ اس کے کزن ارحم اور وانیہ بھی تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، تمہیں اس آدمی سے دور رہنا چاہیے، ارحم نے پانی کی بوتل کھولتے ہوئے کہا۔ میں منہ بھی نہیں لگاتی اس جیسے کو۔ روحانہ نے ناک چڑھائی تو ارحم ہنس پڑا۔ لو جی، شیطان کا ذکر کرو اور شیطان حاضر۔ وہ ہنس کر بولی، کیونکہ سامنے ہی وہ کالے کپڑے، سنجیدہ چہرے، کان میں بلوٹوتھ لیے کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کا لہجہ معمول سے مختلف تھا۔ روحانہ نے دور سے ہی منہ بنایا، کیونکہ خاموش رہنا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ گندا! اس نے فوراً زبان نکالی، پھر ہوا میں جوتا دکھا دیا۔ تم پاگل ہو؟ ارحم نے سر پکڑ لیا، جبکہ بدقسمتی سے شیرو نے یہ سب دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے کان فوراً کھڑے ہو گئے تو آنکھیں سکڑ گئیں اور اگلے ہی لمحے اس نے زنجیر کھینچنی شروع کر دی۔ اوہ! روحانہ کا رنگ اڑ گیا۔ گھر! شیرو غرایا۔ ارحم، مجھے لگتا ہے اس نے دیکھ لیا، وہ اس سے بولی۔ تم نے بدتمیزی کی تھی۔ وانیہ نے سر پکڑا اور اگلے ہی لمحے شیرو پوری طاقت سے آگے لپکا۔ آہ! روحانہ الٹے پاؤں بھاگی۔ بچاؤ! ارحم وانیہ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ میں نے کہا تھا نا، مت چھیڑا کرو، ارحم بولا۔ لیکچر بعد میں دینا، وہ چیخی، جبکہ پورا بازار ان کا تماشا دیکھنے لگا۔ روحانہ ایک سبزی والے کے ٹھیلے کے پیچھے چھپی تو شیرو ادھر آیا، وہ دوسری طرف بھاگی تو شیرو دوسری طرف۔ یہ کتا نہیں، انکم ٹیکس والا ہے، پیچھے نہیں جائے گا جب تک کچھ لے نہیں لیتا۔ وہ چیخی۔ ادھر حارث ابھی بھی فون پر تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل سامنے سڑک پر تھیں، جہاں کچھ فاصلے پر ایک سفید گاڑی کھڑی تھی اور اس کے قریب ایک آدمی جس کا وہ کئی دنوں سے پیچھا کر رہا تھا۔ ہاں، وہ آ گیا، ابھی اکیلا ہے اس لیے ویٹ کر رہا، اس نے فون پر آہستہ سے کہا۔ اس کا پورا دھیان اس شخص پر تھا۔ صرف چند منٹ اور شاید سارا کھیل ختم ہو جاتا، مگر عین اسی لمحے بچاؤ والی روحانہ کی چیخ پورے بازار میں گونج گئی تو آدھا بازار مڑ کر دیکھنے لگا۔ سارا ہنگامہ ایک ہی لمحے میں پھیل گیا تو سفید گاڑی والا آدمی فوراً چونک کر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور صرف 1 سیکنڈ میں اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ لعنت ہے! حارث کے منہ سے نکلا، کیونکہ وہ آدمی فوراً گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا تھا۔ حارث اس کے پیچھے دوڑا، مگر دیر ہو چکی تھی، گاڑی ٹریفک میں غائب ہو چکی تھی۔ چند لمحوں تک وہ سڑک کے بیچ کھڑا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن مڑی اور اسی سمت میں گئی جہاں روحانہ اس وقت ایک پھل فروش کی ریڑھی کے اوپر چڑھی ہوئی تھی اور شیرو نیچے کھڑا غرا رہا تھا۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر روحانہ کی نظر ہیرو سے ملی اور نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ وہ پہلی بار واقعی غصے میں لگ رہا تھا، اوپر سے وہ سیدھا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ روحانہ کے دل نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ارحم، لگتا ہے اس بار میں واقعی پھنس گئی ہوں، وہ آہستہ سے بولی اور ریڑھی کے دوسری طرف کھڑے ارحم وانیہ نے فوراً سر ہلایا۔ یو ایڈیٹ! تم واقعی پاگل ہو یا جان بوجھ کر کرتی ہو؟ وہ چیختا اس کے سر پر آ کھڑا ہوا، جو دھیرے دھیرے نیچے اتر کر سر جھکا گئی تھی۔ آپ کا کتا، اس کا کوئی قصور نہیں، آپ کو سکون نہیں ملتا جب تک اٹینشن نہ مل جائے۔ آپ جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جن کو اپنا آپ پرومیننٹ کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ تضحیک آمیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ روحانہ کو غصہ آنے لگا کہ ایسا بھی کیا بگاڑ دیا اس کا۔ آئی وارن یو، نیکسٹ ٹائم ایسی بدتمیزی قابل برداشت نہیں ہوگی، وہ انگلی اٹھا کر کہتا شیرو کی رسی پکڑتا وہاں سے جانے لگا۔ پیچھے وہ تینوں منہ بنا کر رہ گئے۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ارحم نے سر پکڑا۔ تم چپ رہو، یہ میری انا کا معاملہ ہے، روحانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہیں انا کا نہیں بلکہ دماغی معاملہ ہے روحانہ، ارحم بڑبڑایا تو وانیہ ہنسی روکنے لگی۔ آج ہم اس شیرو کی عزت خاک میں ملا دیں گے، دیکھنا، وہ اس کی بات اگنور کرتی دھیرے سے بڑبڑائی۔ اور کیسے؟ وانیہ نے پوچھا تو روحانہ نے فاتحانہ انداز میں جیب سے گلابی رنگ کا بڑا سا ربن نکالا۔ اس سے چند لمحے خاموشی رہی، پھر ارحم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ وہ منہ پھلا گئی۔ نظر تو آ رہا ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم اسے کتے کے گلے میں کیسے باندھو گی؟ وہ جھنجھلایا۔ بس جا کر باندھ دوں گی اور پھر سانس کھول کر اسے بتاؤں گی کہ کیسے بدلہ لیتے ہیں۔ وہ دھانت بیچنے لگی جیسے شیرو اس کے دانتوں کے بیچ میں ہو۔ یا اللہ، صبر! ارحم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ دیر بعد تینوں حارث کے گھر صحن کے پودوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ وہ مین گیٹ کو لاک نہیں لگاتا تھا، البتہ اندرونی دروازے کو آٹومیٹک لاک لگا تھا۔ باہر وانیہ بار بار ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ کسی نے نہیں دیکھنا، ہم پروفیشنل ہیں، روحانہ نے سرگوشی کی۔ اسی لمحے ارحم کا پاؤں سوکھے ڈبے پر پڑا اور چرر کی آواز سے تینوں اچھل پڑے، پھر فوراً ہی خاموش ہو گئے۔ پروفیشنل؟
ارحم نے منہ بنایا تو روحانہ نے اسے گھورا۔ اتنے میں گیٹ کے اندر سے شیرو نمودار ہوا تو تینوں فوراً زمین سے چپک گئے۔ شیرو آرام سے صحن میں ٹہل رہا تھا، کبھی ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف، یوں جیسے کھانے کے بعد واک کر رہا ہو۔ بس یہی موقع ہے۔ روحانہ نے ربن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھے یہ موقع موت جیسا لگ رہا ہے، ارحم نے کہا، مگر روحانہ سننے کے موڈ میں نہیں تھی، اس لیے آہستہ آہستہ پودوں سے نکلی۔ ایک قدم، پھر دوسرا، پھر تیسرا ہوا۔ شیرو ابھی تک دوسری طرف دیکھ رہا تھا، اس لیے روحانہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ دیکھا؟ اسے اب بتاتی ہوں۔ اس نے سرگوشی کی اور ابھی پاس پہنچی تھی کہ اچانک شیرو مڑا اور سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا، جس سے روحانہ جم سی گئی۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر روحانہ نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ گڈ ڈاگ، شیرو غرایا۔ گندا ڈاگ۔ روحانہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اگلے ہی لمحے شیرو اس کی طرف لپکا۔ بھاگو! روحانہ کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی اور پھر تینوں جان بچا کر بھاگنے لگے، لیکن شیرو گیٹ کی طرف ہو گیا تو انہیں گھر کے صحن میں ہی ادھر ادھر بھاگ کر بچنا پڑ رہا تھا۔ ہر چیز ان کے راستے میں آ رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا یہ پلان بکواس ہے، وانیہ چیخی۔ بکواس نہ کرو، روحانہ ہانپتے ہوئے بولی، جبکہ ارحم ہنستے ہنستے دوہرا ہوتا بھاگ بھی رہا تھا۔ بہرحال اسی بھگدڑ میں روحانہ اچانک گیراج میں کھڑی ہوئی سیاہ گاڑی سے ٹکرا گئی اور سہارا لینے کے لیے گاڑی کا دروازہ پکڑ لیا، مگر دروازہ بند نہیں تھا، اسی لیے ہلکے دھکے سے کھل گیا، جس سے روحانہ چونکی۔ شیرو اب ارحم اور وانیہ کے پیچھے تھا، اس لیے روحانہ جلدی سے گاڑی کی دوسری طرف ہوئی اور اس کی نظر اندر پڑی پچھلی سیٹ پر ایک موٹی سی فائل پر پڑی تھی، کاغذوں کا پلندہ، کچھ تصویریں اور ایک نقشہ۔ تصویروں میں ایک ہی آدمی بار بار نظر آ رہا تھا، مختلف جگہوں پر، مختلف زاویوں سے، جیسے کسی نے خفیہ طور پر اس کی تصاویر لی ہوں۔ نقشے پر کئی سرخ دائرے بنے ہوئے تھے اور ایک جگہ پر سیاہ مارکر سے بڑا نشان لگا تھا، جسے دیکھ روحانہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ کیا ہے؟ وہ بے اختیار بڑبڑائی۔ کہیں واقعی یہ شخص سیریل کلر تو نہیں؟ روحانہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا، دماغ پہلی بار سنجیدہ ہوا۔ ہو گئی جاسوسی؟ اسی لمحے ایک سایہ گاڑی پر پڑا تو روحانہ کے جسم میں بجلی دوڑ گئی۔ آہستہ اس نے سر اٹھایا تو گاڑی کے شیشے میں عکس نظر آیا۔ وہ اس کے پیچھے نہایت قریب کھڑا تھا کہ اس کی سانسیں تک محسوس ہو رہی تھیں۔ آئی تھنک آپ کو لوگوں کے گھروں اور گاڑیوں میں جھانکنے کی عادت ہے، یا پھر مجھ میں خاص دلچسپی ہے۔ اس کی ٹھنڈی آواز سنائی دی اور روحانہ کا دل تقریباً حلق میں آ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ مڑی تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا، بازو سینے پر بندھے ہوئے، چہرے پر وہی سرد سنجیدگی اور آنکھوں میں واضح شک لیے۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ وہ روحانہ نے فوراً ایک قدم پیچھے لیا، مگر پیچھے گاڑی تھی۔ میں تو ویسے ہی، جی ویسے ہی، میری جاسوسی کر رہی تھی۔ اس نے ایک آئی برو اٹھائی۔ نہیں، میں جاسوسی نہیں کر رہی تھی، میں صرف اس کتے سے بچ رہی تھی۔ اس کی نظریں کتے پر گئیں، جو چند قدم دور بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ تو گاڑی کے اندر سر ڈال کر بچ رہی تھی، ایون میرے گھر ہی کیوں آئی تھی؟ وہ سوال پوچھتا ہے تو روحانہ کا منہ بند ہو گیا۔ یہ سوال واقعی مشکل تھا۔ تم ہر بار میرے شیرو کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے بولا۔ میں نہیں، بلکہ آپ کا کتا میرے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ روحانہ فوراً بھڑک گئی۔ کیونکہ تم اسے چھیڑتی ہو۔ وہ کندھے اچکاتا ہے۔ وہ پہلے چھیڑتا ہے۔ وہ ایک جانور ہے، اسے تمہاری باتیں سمجھ نہیں آتی۔ وہ سمجھانے لگا۔ مجھے پورا یقین ہے، سمجھ آتی ہیں۔ روحانہ نے ناک چڑھائی اور حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر صرف ایک لمحے کے لیے، پھر وہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ گھر جاؤ اور آئندہ اپنی حد میں رہنا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ مجھے حکم مت دیں، اوکے؟ وہ مڑتی بڑے روب سے چلنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی قمیض پر زور کا جھٹکا محسوس ہوا۔ آہ! وہ تقریباً اچھل پڑی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو شیرو نے ایک بار پھر اس کی قمیض کا کنارہ دانتوں میں پکڑا ہوا تھا۔ چھوڑو! روحانہ کی چیخ نکل گئی۔ شیرو نے دم ہلائی لیکن چھوڑا نہیں۔ میں کہتی ہوں چھوڑو! اب ارحم اور وانیہ بھی دور کھڑے ہنسی روک رہے تھے۔ بچاؤ مجھے، اپنے پاگل کتے کو سنبھالیں، روحانہ نے غصے سے کہا۔ حارث چند لمحے یہ منظر دیکھتا رہا، پھر سکون سے بولا، شیرو۔ اس کی پکار پہ شیرو نے فوراً قمیض چھوڑ دی۔ روحانہ نے بھی فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنی قمیض دیکھی۔ خوش قسمتی سے پھٹی نہیں تھی، مگر اس کی عزت کا جنازہ ضرور نکل گیا تھا۔ یہ جان بوجھ کر کرتا ہے، وہ غصے سے بولی۔ یس، کیونکہ تم اسے پسند نہیں ہو۔ اس نے انتہائی سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ارحم اور وانیہ زور سے ہنس پڑے، جس سے روحانہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بائی دا وے، تمہیں ایک مشورہ دوں؟
نہیں چاہیے، وہ دانت پیس کر بولی۔ پھر بھی سن لو، وہ ذرا سا جھکا۔ بے وقوفیاں کم کر دو، اگر کسی دن واقعی مصیبت میں پھنس گئیں تو بچنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیرو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ روحانہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ وانیہ اور ارحم ابھی بھی ہنس رہے تھے، مگر روحانہ کو اب بالکل ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے دونوں کو گھورا اور دل ہی دل میں ایک پکا فیصلہ کر لیا کہ اب بات صرف شیرو تک محدود نہیں رہی تھی، اب اس جنگ میں اس کا مالک بھی شامل ہو چکا تھا، اور روحانہ قسم کھا چکی تھی کہ بہت جلد وہ دونوں کو ایسا سبق سکھائے گی کہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ مغرب کے بعد محلہ تقریباً خاموش ہو چکا تھا، مگر روحانہ کے کمرے میں 3 مجرم اکٹھے بیٹھے تھے۔ کم از کم ارحم کے مطابق تو وہ تینوں مجرم ہی تھے۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ارحم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ بدلہ، روحانہ نے سیاہ دوپٹہ سر پر باندھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اغوا کہتے ہیں۔ وہ ناک پھلاتا ہے۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ ہم واقعی یہ کرنے جا رہے ہیں، وانیہ نے ہنسی دباتے ہوئے کہا، تو روحانہ نے فخر سے سینہ پھیلایا۔ آج شیرو اپنے کرائم کی قیمت ادا کرے گا۔ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ تمہیں وہ پسند نہیں کرتا، وانیہ نے طنز کیا، اور یہی سب سے بڑا جرم ہے، وہ بولی۔ پھر 10 منٹ بعد ارحم حارث کے گھر کے پچھلے حصے سے نکلتی کھڑکی جو ان کی چھت کی طرف نکلتی تھی، اس کی مدد سے اندر کودا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ ہیرو لاک لگا کر اس وقت مغرب کے بعد جم گیا ہوا ہے، اس لیے وہ اندر کودا اور آرام سے روحانہ وانیہ کے لیے اندر کا آٹومیٹک دروازہ کھول دیا۔ پھر وانیہ اور روحانہ اسی انداز میں صحن کے قریب پودوں میں چھپے بیٹھے تھے۔ روحانہ نے ہاتھ میں بسکٹ پکڑا ہوا تھا، جبکہ ارحم حارث کی گاڑی کی چابی اس کے روم میں جا کر ڈھونڈ رہا تھا۔ میں شیرو کو بسکٹ کھلاؤں گی، پھر وہ گاڑی میں بیٹھ جائے گا اور پھر ہم اسے دور چھوڑائیں گے، روحانہ نے انہیں دوبارہ بتایا۔ اور اگر وہ گاڑی میں نہ بیٹھا؟ وہ سوال کرتی ہے۔ بیٹھ جائے گا۔ اگر نہ بیٹھا؟ وہ تنگ کرنے لگی۔ بیٹھ جائے گا، وہ چڑھ گئی۔ اگر، وانیہ بکواس بند کرو۔ اس نے دانت پیسے تو وہ ہنسی، اور قسمت شاید پہلی بار روحانہ کے ساتھ تھی، کیونکہ شیرو صحن میں نیند میں گیا ہوا تھا۔ شیرو؟ روحانہ نے آہستہ سے سیٹی بجائی تو کتا فوراً چونکا اور گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ غررایا۔ دیکھو، آج ہم دشمن نہیں ہیں، روحانہ نے مصنوعی محبت سے کہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا۔ پیچھے سے آتے ارحم نے سرگوشی کی، مگر روحانہ نے ڈرتے ڈرتے دھیرے سے بسکٹ آگے کیا، جسے شیرو نے سونگھا تو اچھا لگا، اس لیے فوری منہ میں ڈال گیا۔ چند لمحوں بعد اس کا رویہ نرم ہونے لگا تو روحانہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دیکھا، پلان کام کر گیا۔ وہ ہنسی۔ یہ واقعی کام کر گیا، ارحم نے حیرت سے کہا۔ پھر پہلی بار شیرو نے روحانہ پر غرائے بغیر اس کے قریب آنا قبول کیا۔ آخر کار دشمن نے ہتھیار ڈال دیے۔ روحانہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ جلدی کرو، اس سے پہلے کہ اس کا مالک آ جائے، وانیہ بولی۔ تو کچھ ہی دیر بعد تینوں شیرو کو بہلا پھسلا کر گاڑی تک لے آئے، اور اصل مسئلہ اب شروع ہوا، کیونکہ شیرو عام کتا نہیں تھا، وہ ایک چھوٹے گھوڑے کے سائز کا جانور تھا۔ اسے اندر ڈالو، روحانہ نے حکم دیا۔ میں اکیلا کیوں؟ ارحم نے احتجاج کیا۔ کیونکہ تم لڑکے ہو۔ وہ دونوں اسے گھورتی ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ وہ روحاں سا ہوا۔ پھر آخر کار تینوں کی مشترکہ کوششوں سے شیرو گاڑی کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا اور دروازہ بند ہوا، جس کے بعد تینوں نے ایک ساتھ سکھ کا سانس لیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر روحانہ نے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے کہا، ہم اس بار کامیاب ہو گئے ہیں۔ وانیہ نے تالیاں بجائیں۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دینا۔ ارحم نے آسمان کی طرف دیکھا، البتہ انہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ سڑک کی دوسری طرف کھڑی ایک سیاہ گاڑی میں بیٹھا آدمی کافی دیر سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلے شیرو کو پہچانا، پھر گاڑی کو، اور پھر اس کے چہرے پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ویری گڈ، وہ بڑبڑایا۔ اسے یقین تھا کہ شیرو اکیلا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر شیرو یہاں ہے تو اس کا مالک بھی آس پاس ضرور ہوگا۔ اسے پیچھے سے ارحمی حارث لگا تھا، اور اگر اس کا اندازہ درست تھا تو آج قسمت خود اس کے دشمن کو اس کے پاس لے آئی تھی۔ اس نے فوراً انجن سٹارٹ کیا، جبکہ آنکھوں میں عجیب چمک ابھر آئی۔ آج تم بچ کر نہیں جاؤ گے۔ ادھر روحانہ کی دنیا میں مکمل جشن چل رہا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑ رہی تھی تو شیرو پیچھے نیند میں جا رہا تھا۔ شاید اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، اسی لیے چپ ہے، روحانہ نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو ڈرائیو کرتے ارحم نے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ کتے کو پچھتاوا ہو رہا ہے؟ بالکل، وہ کندھے اچکاتی ہے۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ وہ سر جھٹکتا ہے۔ پوری طرح۔
وہ ہنسی کہ اچانک پیچھے سے ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی گاڑی پر پڑی تو ارحم نے ریئر ویو مرر میں دیکھا۔ یہ گاڑی کب سے ہمارے پیچھے ہے؟ روحانہ نے بھی دیکھا تو واقعی ایک سیاہ گاڑی مسلسل ان کے پیچھے چل رہی تھی۔ وہ تینوں حیران و پریشان سے ہونے لگے کہ چند سیکنڈ بعد پیچھے والی گاڑی نے بھی رفتار بڑھا دی، جس پر ارحم کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ ہمارے ہی پیچھے لگی ہے، وہ بڑبڑایا تو وانیہ روحانہ کی ہنسی آہستہ آہستہ غائب ہونے لگی۔ کیا مطلب؟ اسی لمحے پیچھے والی گاڑی خطرناک حد تک قریب آ گئی، اتنی قریب کہ اس کی ہیڈ لائٹس پورے شیشے میں بھر گئی، جس سے وہ گھبرا گئی۔ ارحم، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وانیہ نے کہا۔ پہلی بار روحانہ بھی خاموش تھی، کیونکہ اس کے دل میں بھی عجیب سا خدشہ جاگ اٹھا تھا کہ شاید انہوں نے صرف ایک کتے کو نہیں اٹھایا تھا، بلکہ انہوں نے ایک بڑے خطرے کو دعوت دے ڈالی تھی۔ رات کے تقریباً 8 بجنے والے تھے جب حارث اپنے گھر کے گیٹ کے سامنے آ کر رکا۔ کالی ٹی شرٹ پسینے سے ہلکی سی گیلی ہو رہی تھی، چہرے پر تھکن مگر قدم بدستور پر اعتماد تھے۔ اس نے جیب سے چابی نکالی مگر اگلے ہی لمحے اس کے قدم رک گئے، کیونکہ گیٹ کھلا ہوا تھا، جس سے اس کی نظریں فوراً تیز ہو گئیں۔ وہ اپنی پاکٹ میں چھپائی پسٹل کو ہاتھ میں کرتا آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا تو صحن خالی تھا۔ چند لمحے تک وہ خاموش کھڑا رہا، پھر ایک لفظ بولا، شیرو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ عام طور پر اتنی دیر میں شیرو دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچ جاتا تھا۔ شیرو! اس بار آواز قدرے سخت تھی، لیکن پھر بھی خاموشی رہی تو حارث کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے پورا صحن دیکھا، پھر اندر سے، مگر شیرو کہیں نہیں تھا۔ پھر اس کی نظر گیراج پر پڑی تو چند لمحے تک وہ ساکت کھڑا رہا، جیسے آنکھیں دھوکہ دے رہی ہوں۔ اس کی گاڑی وہاں نہیں تھی۔ اب پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی نمودار ہوئی، کیونکہ شیرو اور گاڑی دونوں ایک ہی وقت میں غائب تھے۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا کہ اسی لمحے باہر سے کسی خاتون کی بلند آواز آئی، میں ابھی پوچھتی ہوں اس لڑکے سے۔ حارث نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو سکینہ بیگم طوفان کی طرح صحن میں داخل ہو رہی تھیں۔ پیچھے رشید صاحب بھی تھے، جو حسب معمول حالات خراب ہونے سے پہلے ہی پریشان نظر آ رہے تھے۔ جی؟ حارث نے الجھن سے پوچھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ وہ چیخیں۔ کون سے بچے؟ وہ حیران ہوا۔ ارحم، روحانہ اور وہ وانیہ کہاں ہیں؟ وہ پوچھ گچھ کرتی ہیں۔ مجھے کیوں معلوم ہوگا؟ حارث کی پیشانی مزید سکڑ گئی۔ کیونکہ تم نے اغوا کروایا ہے۔ وہ مزید غصہ ہونے لگی۔ رشید صاحب نے فوراً ماتھا پکڑ لیا۔ سکینہ، آپ درمیان میں مت بولیں۔ وہ انہیں فوری ٹوک گئیں۔ حارث چند لمحے تک انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، سوری، میں نے نہیں کروایا۔ جھوٹ! شام سے تینوں لاپتہ ہیں، فون بند، کوئی پتہ نہیں، اور تم بھی عجیب مشکوک حرکتیں کرتے رہتے ہو۔ سکینہ بیگم تقریباً چیخیں۔ کتنی دیر سے غائب ہیں؟ حارث کا چہرہ آہستہ آہستہ سنجیدہ ہونے لگا۔ سکینہ بیگم چند لمحے کو رک گئیں۔ شاید انہیں پہلی بار محسوس ہوا کہ سامنے والا جھوٹ نہیں بول رہا۔ 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، جبکہ شام کو وانیہ کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جائے گی بدلہ لینے۔ مجھے تم پر ہی شک ہے، وہ بولی، اور اب حارث بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے ذہن میں بجلی سی کوندی، گاڑی، شیرو اور وہ تینوں غائب تھے۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا کہ کچھ غلط ہو رہا۔ دیکھو بیٹا، اگر تمہیں کچھ معلوم ہے تو بتا دو، رشید صاحب نے آہستہ سے کہا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، حارث نے فوراً جواب دیا، لیکن اس کی نظریں اب کہیں اور تھیں، جیسے دماغ تیزی سے کچھ جوڑ رہا ہو۔ اچانک اسے اپنا دشمن یاد آیا، جو اس کی کئی ہفتوں کی نگرانی میں تھا۔ وہ شیرو سے بدلہ لینے آئے تھے، اور حارث کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اس نے فوراً جیب سے فون نکال کر ایک نمبر ملایا، اور لہجہ فوراً بدل گیا۔ تمام ٹیم فوراً الرٹ کرو۔ سکینہ بیگم اور رشید صاحب حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا میں مر گئی ہوں؟ اس کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے اس نے یہی سوچا، پھر چند سیکنڈ بعد بولی، نہیں، اگر مر گئی ہوتی تو کمر میں اتنا درد نہ ہو رہا ہوتا۔ اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولیں تو چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ ہوا میں نمی اور مٹی کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ دور کہیں جھینگروں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور سب سے خوفناک بات، وہ کسی جنگل جیسی جگہ لگ رہی تھی۔ اسے یاد تھا کہ کچھ دیر پہلے وہ شیرو کو اغوا کر کے جا رہے تھے، اور ایک گاڑی ان کے پیچھے لگی تھی۔ پھر اس گاڑی نے ان کی گاڑی کو زوردار ٹکر مار کر رکوایا تھا، اور پھر وہ سب بھی اغوا ہو گئے تھے۔ یا اللہ، میں کہاں ہوں؟ روحانہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ جنت میں۔ ساتھ سے ارحم کی تھکی ہوئی آواز آئی تو روحانہ تقریباً اچھل پڑی۔ تم زندہ ہو؟ نہیں، بھٹکتی روح ہوں، وہ نروٹھے پن سے بولا۔ چند قدم دور وانیہ رسیوں میں بندھی بیٹھی تھی۔ روحانہ نے ادھر ادھر دیکھا۔
پھر اپنی کلائیوں کی طرف، اور اگلے ہی لمحے اس کی چیخ نکل گئی، میں بندھی ہوئی ہوں! یہ بات تمہیں 5 منٹ بعد پتہ چلی؟ وانیہ نے آنکھیں گھمائیں۔ اسی دوران ایک جانی پہچانی غرانے کی آواز سنائی دی تو روحانہ فوراً مڑی۔ چند قدم دور شیرو بھی بندھا بیٹھا تھا، مگر اس کی شکل ان تینوں سے زیادہ غصے والی تھی۔ روحانہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر آ بھری۔ شیرو نے غرا کر جواب دیا، مجھے مت گھورو، سارا مسئلہ تمہاری وجہ سے شروع ہوا تھا۔ روحانہ فوراً بولی، ہم نے اسے اغوا کیا تھا۔ ارحم کا منہ کھل گیا، تو کیا اگر یہ چاہتا تو اغوا ہی نہ ہوتا؟ وہ ڈھیٹ بنی تو سب نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کے پیچھے سے قدموں کی آواز آئی تو تینوں فوراً خاموش ہو گئے، کیونکہ سامنے ہی لمبے قد، خوفناک چہرے اور ہاتھوں میں ہتھیار لیے کچھ آدمی کھڑے تھے، جسے دیکھ ان سب کی ساری بہادری ایک لمحے میں ہی غائب ہو گئی۔ خوفناک چہرے اور ہاتھوں میں ہتھیار لیے کچھ آدمی کھڑے تھے، جسے دیکھ ان سب کی ساری بہادری ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ اگر میں بے ہوش ہو جاؤں تو مجھے اٹھانا مت، وہ آہستہ سے ارحم کے قریب سے رکھ کر سرگوشی کرتی بولی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ کم از کم مجھے مرنے سے پہلے سکون کی نیند تو مل جائے گی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور وانیہ نے دل ہی دل میں دعا مانگی، کیونکہ پہلی بار انہیں واقعی محسوس ہوا تھا کہ یہ کوئی مذاق نہیں، وہ غلط لوگوں کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ حارث مسلسل چوتھے گھنٹے بھی چین سے نہیں بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں بار بار فون پر جا رہی تھیں۔ جتنا زیادہ وہ سوچ رہا تھا اتنا ہی یقین ہوتا جا رہا تھا کہ یہ محض اتفاق نہیں، وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک فون بج اٹھا۔ پرائیویٹ نمبر دیکھ حارث نے فوراً کال اٹھائی۔ کون؟ وہ بولا تو دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک بھاری آواز سنائی دی، اپنے شیرو اور پڑوسیوں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہاں ہے وہ؟ حارث کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اگر انہیں زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے بھیجے گئے پتے پر فجر کے بعد اکیلے آؤ۔ اسی لمحے فون پر ایک لوکیشن موصول ہوئی۔ حارث کچھ بولتا اس سے پہلے دوسری طرف سے ایک لڑکی کی چیخ سنائی دی، بچاؤ! یہ روحانہ کی آواز تھی۔ روحانہ! کال فوری کٹ گئی۔ چند منٹ بعد حارث اپنے آفس میں موجود تھا۔ سامنے اس کی ٹیم کھڑی تھی۔ یہ صرف جال ہے سر، ہم سب ساتھ چلتے ہیں، ایک افسر فوراً بولا تو حارث نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ صرف مجھے چاہتے ہیں، وہ دھیرے سے بولا تو کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کامران زیدی آخر کار سامنے آ گیا۔ یہ نام سنتے ہی ماحول مزید سنجیدہ ہو گیا۔ کامران زیدی وہ خطرناک مجرم جس کا حارث 2 سال سے تعاقب کر رہا تھا۔ وجہ یہی تھی کہ وہ حارث کا بھی مجرم تھا۔ یونیورسٹی ٹائم سے دونوں میں دشمنی چل رہی تھی، اور اب کامران کا کیس بھی اسی کو ملا تھا اور اس کی تلاش اسے اس شہر تک لائی تھی۔ اسی لیے وہ عام سا بندہ بن کر اس محلے میں رہ رہا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک خفیہ ایجنسی کا افسر تھا اور کامران اس کا سب سے اہم ہدف۔ اگر تم اکیلے گئے تو کم از کم مجھے یہ پتہ چل جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ حارث نے بات کاٹ دی۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک پرسکون تھی، مگر آنکھوں میں خطرناک عزم جھلک رہا تھا۔ میں انہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے میز سے چابیاں اٹھائیں، پھر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ سر حارث! پیچھے سے آواز آئی، مگر وہ رکا نہیں، بلکہ صرف اتنا بولا، اگر میں وقت پر واپس نہ آؤں تو پھر آپریشن شروع کر دینا۔ اور اگلے ہی لمحے باہر نکل گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ جنگل میں اس کا انتظار صرف ایک دشمن نہیں بلکہ ایک ایسا کھیل کر رہا تھا جس میں ذرا سی غلطی 4 جانوں کی قیمت بن سکتی تھی۔ جنگل میں عجیب خاموشی سی تھی۔ روحانہ کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ وانیہ ایک طرف بیٹھی رو رہی تھی۔ ارحم بار بار رسی کھولنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، تو شیرو وہ مسلسل غرا رہا تھا۔ اس کی گردن کی رگیں تن چکی تھی، مگر مضبوط رسی اسے آگے بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ اسی لمحے فجر پڑھ کر کامران زیدی چند مسلح آدمیوں کے ساتھ ان کے پاس آتا ہے، اور روحانہ کو فوراً اس سے نفرت محسوس ہوئی، خاص طور پر جب اس کی نگاہ چند لمحوں کے لیے اس پر رکی تھی۔ وہ بے اختیار سہم گئی تو کامران کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تم واقعی خوبصورت لڑکی ہو، وہ آہستہ سے بولا، بدقسمتی سے۔ روحانہ نے فوراً منہ دوسری طرف پھیر لیا تو کامران ہنس پڑا، دلچسپ بھی ہو، اور آپ ڈراؤنے ہیں۔ روحانہ نے فوراً جواب دیا تو ارحم نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی قبر میں بھی بحث کرتی رہے گی۔ جبکہ کامران کچھ بولنے ہی والا تھا کہ اچانک ان کے ٹھکانے سے باہر فائرنگ کی آواز گونجی، جس سے سب چونک گئے جب ایک آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ باس، وہ آ گیا۔ اکیلا ہے؟ کامران کی آنکھیں سگڑ گئیں۔ جی، وہ ہانپا، میں جانتا تھا وہ آئے گا۔
کامران کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ چند لمحوں بعد حارث ان کے ٹھکانے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ کالے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے تھے، ہاتھ میں پسٹل اور نظریں سیدھا کامران پر جمی تھیں۔ اسے دیکھ پہلی بار روحانہ کا دل بے اختیار دھڑکا۔ پتہ نہیں کیوں مگر اسے اچانک سکون محسوس ہوا، جیسے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری طرف حارث کی نظریں ایک ایک کر کے سب پر پھیری۔ سب کو ٹھیک دیکھ اس نے خاموشی سے سانس خارج کی، مگر اگلے ہی لمحے کامران ہنس پڑا۔ میں نے سوچا تھا تم سمجھدار ہو، اکیلے نہیں آؤ گے۔ میں ہوں، اس لیے اکیلا ہی آ گیا، حارث نے سرد لہجے میں جواب دیا، اور پھر اگلے چند سیکنڈ میں سب کچھ بہت تیزی سے ہوا۔ کامران کے اشارے پہ اس سے ہتھیار لے کر سب آدمی چاروں طرف سے اس پر ٹوٹ پڑے۔ حارث نے 2 کو گرا دیا، تیسرے کو لات دے ماری، مگر تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے ایک سلاخ اس کی پشت پر پڑی، پھر دوسری، پھر کسی نے مکہ مارا تو کسی نے لاتیں۔ بس کرو، روحانہ کی چیخ نکل گئی، کیونکہ حارث لڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر 10-12 آدمیوں کے سامنے کب تک کھڑا رہتا، اس لیے آخر کار مار کھا کھا کر گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اس کے ہونٹ اور سر سے خون بہنے لگا، جبکہ شیرو پاگلوں کی طرح بھونکتا رسی کھینچ کر توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آواز پورے جنگل میں گونج رہی تھی، مگر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کر روحانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے دل میں عجیب سا بوجھ پیدا ہونے لگا، کیونکہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر وہ شیرو کو اغوا نہ کرتی، اگر وہ اس فضول بدلے کے چکر میں نہ پڑتی، تو آج حارث یہاں خون میں نہ لتھڑا ہوتا۔ پہلی بار اسے واقعی اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور شاید اسی احساس نے اسے ہمت دی، تو وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ روحانہ، کیا کرنے والی ہو؟ ارم چیخا، مگر وہ سن نہیں رہی تھی، اس لیے سیدھی حارث کی طرف دوڑی۔ رک جاؤ، میں نے کہا اسے مت مارو، وہ چیخی، لیکن کامران کے آدمیوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ بہت شوق ہے اپنے یار کو چھڑانے کا، تو چل چھڑا کر دکھا۔ کامران نے اس کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو وہ روتی ہوئی چیخی، بڑی محبت جاگ رہی ہے تیری، چل پھر اس کے ساتھ ہی مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے اسے دھکا دیا تو وہ لڑکھڑا گئی اور زمین پہ گری تو اس کے بازو پر خراش آ گئی۔ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جسے دیکھ حارث کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ پہلی بار اس کے چہرے پر واضح غصے نمودار ہوا۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر ایک آدمی نے اسے دوبارہ زمین پر گرا دیا۔ کتنا دلچسپ منظر ہے، کامران نے یہ سب دیکھ کر کہکہا لگایا۔ پھر اچانک اس نے روحانیہ کا بازو پکڑ کر اسے دوبارہ غصے سے دھکا دیا۔ اس بار بھی روحانہ سنبھل نہ سکی اور سیدھی زخمی حارث کے اوپر جا گری۔ ایک لمحے کو وقت جیسے رک گیا۔ حارث کی پشت دیوار سے لگی ہوئی تھی اور روحانہ تقریباً اس کے سینے پر گری تھی۔ دونوں کی سانسیں بری طرح بے ترتیب تھیں۔ روحانہ فوراً ہٹنا چاہتی تھی، مگر توازن کھو بیٹھی اور اس کا ہاتھ حارث کے کندھے پر پڑ گیا۔ حارث نے بھی درد کے باوجود اسے گرنے سے بچانے کے لیے اس کی کمر میں ہاتھ رکھ دیا۔ صرف ایک لمحہ تھا، مگر اس لمحے میں عجیب سی خاموش اپنائیت تھی، خوف و افراتفری کے درمیان، جیسے دونوں کو آس پاس کی آوازیں سنائی دینا بند ہو گئی ہوں۔ کامران کی ہنسی گونجی تو وہ لمحہ ٹوٹ گیا۔ روحانہ فوراً الگ ہوئی، اس کے گال سرخ ہو چکے تھے، جبکہ حارث نے بھی نظریں دوسری طرف موڑ لیں۔ تم دونوں میں تو کوئی اور ہی تعلق لگتا ہے مجھے، وہ ہنسا اور پھر اپنے بندوں کو اشارہ کیا، جو پھر سے حارث کو مارنے کے لیے تیار تھے، مگر اگلے ہی لمحے شیرو کی خوفناک غرغراہٹ پورے گودام میں گونج اٹھی۔ سب چونک گئے، کیونکہ رسی مسلسل کھنچ رہی تھی اور ایک ایک دھاگا ٹوٹ رہا تھا، کیونکہ شیرو کی آنکھوں میں جنون اتر آیا تھا۔ وہ اپنے مالک کو خون میں لتھڑا دیکھ کر صبر ختم کر چکا تھا۔ اس کتے کو خاموش کرو۔ کامران نے بے پرواہی سے اس طرف دیکھا، مگر کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند سیکنڈ میں کیا ہونے والا ہے۔ رسی کا آخری ریشہ بھی ٹوٹ گیا اور اگلے ہی لمحے شیرو بجلی کی طرح آگے لپکا۔ وہ چیخا۔ کامران کے قریب کھڑا آدمی سنبھل بھی نہ سکا کہ شیرو اس پر جھپٹ پڑا، جس سے آدمی چیختا ہوا زمین پر جا گرا، اور ایک دم وہاں افراتفری مچ گئی۔ کتے کو پکڑو! مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ شیرو پاگلوں کی طرح اپنے مالک کی طرف بڑھنے والے ہر شخص پر حملہ کر رہا تھا۔ اسی ہنگامے کا فائدہ اٹھا کر حارث نے خون آلود ہونٹوں سے سانس کھینچی، پھر پوری طاقت سے سامنے والے آدمی کو دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر دیوار سے جا ٹکرایا۔ دوسرا آدمی حملہ آور ہوا تو حارث نے اس کا بازو موڑا اور ایک زوردار وار سے اسے بھی گرا دیا۔ حارث! روحانہ بے اختیار چیخیں۔ پیچھے رہو! حارث کی آواز گونجی۔ چہرے پر خون تو سانسیں بے ترتیب تھیں، مگر آنکھوں میں اب وہی خطرناک عزم لوٹ آیا تھا۔ ادھر آؤ! وانیہ نے فوراً روحانہ کا ہاتھ پکڑا اور تینوں ایک بڑے سے درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ روحانہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پہلی بار اسے ہنسی نہیں آ رہی تھی،
کچھ ہی لمحوں میں گاڑیوں کے بریک لگنے کی آوازیں آئیں اور پھر پولیس کا بھی آپریشن شروع ہو گیا، جسے دیکھ کامران کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ناممکن! اس نے دانت پیسے۔ میں بے شک اکیلا آیا تھا، مگر میری ٹیم اتنی بے وقوف نہیں تھی، حارث نے خون صاف کرتے ہوئے تلخی سے کہا۔ اگلے ہی لمحے متعدد افسران اندر داخل ہوئے، فائرنگ کا مختصر تبادلہ ہوا۔ کچھ آدمیوں نے ہتھیار ڈال دیے، کچھ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر چاروں طرف سے راستے بند ہو چکے تھے۔ کامران نے صورتحال دیکھتے ہی پستول نکال لی اور وہاں سے بھاگا۔ وہ بھاگ رہا ہے، کسی نے چیخ کر کہا تو حارث فوراً اس کے پیچھے دوڑا۔ یو باسٹرڈ! کامران نے پستول سیدھا اس کی طرف تان دیا۔ تم نے سب برباد کر دیا! وہ چیخا اور غصے سے گولی چلائی جو حارث کا بازو چھوتی ہوئی نکلی تھی، لیکن وہ تیزی سے اس کو پکڑ چکا تھا۔ پیچھے سے آنے والے آفیسرز نے بھی اسے گھیر لیا تو کامران نے چاروں طرف دیکھا۔ بھاگنے کا کوئی راستہ نہ دیکھ اس کے چہرے پر پہلی بار شکست نمودار ہوئی، اور پھر چند لمحے بعد اس کے ہاتھ سے پستول زمین پر گر گئی اور ساتھ ہی اس کے گھٹنے بھی نیچے جانے لگے۔ پولیس فوراً آگے بڑھ کر اسے ہتھکڑیاں لگا گئی۔ 2 سال سے مطلوب مجرم آخر کار آج گرفتار ہو چکا تھا۔ اسی لمحے شیرو دوڑتا ہوا اپنے مالک کے پاس پہنچا تو حارث گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ شیرو فوراً اس سے لپٹ گیا۔ پہلی بار روحانہ نے اس خوفناک کتے کو اس طرح دیکھا تھا، جو اب کسی درندے کی طرح نہیں بلکہ اپنے مالک کے لیے فکر مند اور ایک وفادار ساتھی لگ رہا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے اپنے کیے پر تھوڑی سی شرمندگی ہوئی تھی۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، اس کے زخم کافی حد تک بھر چکے تھے۔ جنگل، فائرنگ، اغوا اور خوفناک رات اب ماضی کا حصہ بن چکی تھی، مگر اس کے لیے ایک مسئلہ ابھی بھی باقی تھا، اور وہ مسئلہ تھا حارث۔ پہلے وہ دن میں 10 بار اس سے لڑنے کا بہانہ ڈھونڈتی تھی، اب 10 بار اسے دیکھنے کا، اور یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ روحانہ چل میرے ساتھ، سکینہ بیگم کی آواز آئی۔ کہاں؟ وہ حیران ہوئی۔ حارث کے گھر۔ کیوں؟ وہ فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ حال پوچھنے جا رہے ہیں؟ سکینہ بیگم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ اوہ! روحانہ نے بڑی مشکل سے اپنی خوشی چھپائی، مگر وانیہ اور ارحم ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ کچھ دیر بعد سب لوگ حارث کے گھر موجود تھے، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ بازو پر ابھی بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ شیرو حسب معمول اس کے قدموں میں لیٹا ہوا تھا۔ جیسے ہی روحانہ اندر آئی، شیرو نے سر اٹھایا، چند لمحے اسے دیکھا، پھر حیران کن طور پر دوبارہ لیٹ گیا۔ مبارک ہو، آخر کار وہ تمہیں معاف کر چکا ہے۔ ارحم نے فوراً سرگوشی کی تو روحانہ نے اسے کوہنی مار دی، جیسے دیکھ حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ روحانہ کا دل عجیب سا دھڑک اٹھا۔ کچھ دیر تک عام باتیں ہوتی رہیں، پھر سکینہ بیگم نے اچانک گلا صاف کیا۔ بیٹا ایک بات پوچھوں؟ وہ بولی۔ جی؟ حارث نے سر ہلایا۔ اب جب سب ٹھیک ہو گیا ہے تو شادی کا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے معنی خیز انداز میں کہا تو روحانہ کو شدید کھانسی آ گئی۔ ارحم نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا اور وانیہ کی ہنسی بمشکل رکی، جبکہ حارث چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ پتہ نہیں کب ہوگی، کیونکہ میرے پیرنٹس نہیں ہیں۔ حارث کی نظریں لمحہ بھر کے لیے جھک گئیں۔ ماحول میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ اس لیے کبھی خاص سوچا نہیں کہ شادی کون کروائے گا اور کس سے ہوگی، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ افسردہ ہوا۔ پتہ نہیں کیوں یہ سن کر روحانہ کے دل میں ہلکا سا درد سا اٹھا۔ وہ پہلی بار اس کی تنہائی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسی لمحے حارث نے نظریں اٹھائیں اور سیدھا روحانہ کو دیکھا۔ ویسے شادی کی عمر تو ہو گئی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ روحانہ فوراً سمجھ گئی کہ بات اس کی ہو رہی ہے۔ خالہ چلیں؟ وہ احتجاج کرنے لگی تو سکینہ بیگم اچانک اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سب کی حیرت کو نظر انداز کیے انہوں نے روحانہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور سیدھا حارث کے سامنے لے آئیں۔ تم ہمارے بیٹوں جیسے ہو، اس لیے ہمارے پاس تو ایک ہی رشتہ ہے، اگر تمہیں قبول ہو۔ وہ بولیں اور روحانہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ بچی ہماری امانت ہے، اس کے ماں باپ کے بعد ہم نے اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر پالا ہے۔ ان کی آواز آہستہ آہستہ بھاری ہونے لگی اور روحانہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حارث بھی دلچسپی سے ان کی بات سنتا سر ہلا رہا تھا۔ بہت ضدی، شرارتی سی ہے، بہت بولتی بھی ہے اور کبھی کبھی دماغ استعمال کرنا بھول جاتی ہے۔ پورے صحن میں ہنسی گونج گئی، مگر سکینہ بیگم کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ لیکن دل بہت صاف ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کی نظریں اس پر جم گئیں کہ تم جیسا انسان ہی اسے خوش رکھ سکتا ہے، انہوں نے آہستہ سے کہا۔ چند لمحوں کی خاموشی میں روحانہ کو لگا جیسے وقت رک گیا ہو۔ حارث نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جن میں پہلے صرف برداشت اور جھنجھلاہٹ ہوا کرتی تھی، اب کچھ اور تھا، کچھ نرم، کچھ اپنائیت بھرا، کچھ ایسا جس نے روحانہ کے دل کی دھڑکن مزید تیز کر دی۔ پھر حارث نے آہستہ سے ہاتھ آگے بڑھایا اور اٹھ کر روحانہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر روحانہ کو اعتراض نہ ہو تو مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ ایون میں خود آپ سے اس بارے میں بات کرنے کی ہمت پیدا کر رہا تھا،
اس کی نظریں صرف اسی پر تھیں۔ روحانہ کے گال سرخ ہو گئے۔ مجھے بھی اعتراض نہیں، وہ بمشکل بول پائی۔ واہ، چلو، کتے کے اغوا کو کوئی فائدہ تو ہوا؟ ارحم زور سے بولا۔ ارحم! روحانہ شرمندگی سے چیخی تو پورا صحن کہکہوں سے گونج اٹھا، حتیٰ کہ حارث